2 سے 3 دفعہ بول سکتے ہیں شروع میں. کیا چیز؟ 2 سے 3 دفعہ بول سکتے ہیں آپ، تو کاٹ دیں گے نا وہ پہ. بس یہاں سے اب آپ اسٹارٹ کریں، بیچ میں غلطی نہیں کریں گے. بس ابھی جو آپ انشاءاللہ. اور کوئی غلطی ہو تو کوئی بات نہیں، وہی کمنٹ کر دیے گا. پھر میں آپ کو پکڑ کے لے آؤں گی. آن ہو گیا کیا یہ؟ جی جی ریڈی، اسٹارٹ کر دیں آپ جب بھی آپ. خوش آمدید. السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیا حال چال ہیں آپ کے؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. سب سے پہلے تو آپ کو نئی جماعت مبارک ہو. نئی جماعت، نئے عزائم، نئی کلاس، نئے امتحان اور نئی کامیابی، یہ تمام چیزیں ہمیں آگے بڑھنے کے لیے ہمت اور حوصلہ عطا فرماتی ہیں. دا میٹروپولیٹن اکیڈمی آن لائن کلاسز کا باقاعدہ آغاز کر رہا ہے. اور اس سلسلے میں ہم نہیں ہو رہا یار، کیسے کروں؟ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیا حال چال ہیں آپ کے؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. سب سے پہلے تو آپ کو نئی جماعت میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی ٹیچر، میں شازیہ. نئی کلاس، نئی امید، نئے امتحان، نئی کامیابی، یہ سب چیزیں ہمیں آگے بڑھنے کے لیے ہمت اور حوصلہ عطا کرتی ہیں. دا میٹروپولیٹن اکیڈمی آن لائن کلاسز کا باقاعدہ آغاز کر رہا ہے. اور اس سلسلے میں آپ کو آپ کی کتاب کے حوالے سے بتاتی چلوں. آپ کی کتاب میٹرک بورڈ کی منتخب کردہ اردو لازمی 9ویں اور 10ویں جماعت کے لیے یہ آپ کو پڑھائی جائے گی. اس کتاب کے 3 حصے ہیں: اسباق، نظم اور غزلیات. سب سے پہلا حصہ اسباق کا جو ہے، ہم جب پڑھیں گے تو اس میں ہم اسباق کا خلاصہ بھی کریں گے، اقتباس کی تشریح بھی کریں گے اور سطر کی تشریح بھی کریں گے. اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے، جب ہم اسباق کا خلاصہ یا سطر کی تشریح کریں گے تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، میں آپ کو بتاتی چلوں. سب سے پہلے ہم سبق کا تعارف لکھیں گے، اس کے بعد ہم مصنف کا تعارف لکھیں گے، اور اس کے بعد ہم خلاصہ یا اقتباس کی تشریح کریں گے، اور آخری 3 لائنوں کو، جس کو ہم محاصل تحریر کی ہیڈنگ ڈالیں گے، اس میں ہم اس سبق کا یا اس اقتباس کا اصل مقصد بیان کریں گے. اس کے بعد ہمارے پاس آئے گا منظومات کی تشریح کا حصہ، جس میں ہم سب سے پہلے نظم کا تعارف لکھیں گے، پھر شاعر کا تعارف لکھیں گے، مرکزی خیال یا بند کی تشریح کریں گے، اور حرف آخر کے طور پر جو ہے اس نظم میں یا اس بند میں جو کچھ بتانے کی کوشش کی گئی ہے اس کو 2 سے 3 لائنوں میں بیان کریں گے. اس کے بعد آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ میٹرک بورڈ کے حوالے سے پڑھایا جائے تو میٹرک بورڈ کے پیپر پیٹرن کا کس طرح استعمال کرنا ہے ہمیں، اور ہم آپ کو کس طرح بتائیں گے، یہ آپ سمجھ لیجئے. سب سے پہلے میٹرک بورڈ پیپر میں ہمارے پاس جو پیپر آتا ہے، پہلا پیپر ہوتا ہے کثیر الانتخابی سوالات کا. یہ پوری کتاب سے منتخب کردہ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو سمجھ کر اس کو حل کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس جو حصہ بے ہوتا ہے، اس میں سوالات کے جوابات لکھنے ہوتے ہیں، سبق کا خلاصہ یا مرکزی خیال لکھنا ہوتا ہے، اشعار کی تشریح ہوتی ہے، خط یا مراسلہ ہوتا ہے، اور 5واں حصہ قواعد کا ہوتا ہے. قواعد میں اس میں معرفہ، اس میں نکرہ سے لے کر ردیف، قافیہ، الفاظ مترادف، سابقہ لاحقہ، یہ تمام چیزیں ہیں جو آپ کو پوچھی جاتی ہیں پیپر میں. میں وقتاً فوقتاً آپ کو کلاسز میں بتاتی رہوں گی. اس کے بعد حصہ جیم آتا ہے اقتباسات کی تشریح کا حصہ. اس میں حصہ جیم میں ہم اقتباسات کی تشریح، سطر کی تشریح، نظم کے بند کی تشریح، کسی ایک شاعر کے حالات زندگی کے بارے میں پڑھیں گے، اور آخر میں ہمارے پاس مضمون ہوتا ہے. جب ہم مضمون لکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جس مضمون میں ہمیں مہارت حاصل ہے، جس سبجیکٹ میں ہم بول سکتے ہیں، جو مضمون ہمیں بہت اچھی طرح یاد ہے، ہم اس کو لکھیں، اور مضمون کم سے کم جو ہے وہ 2 سے 3 صفحات پر مشتمل ہونا چاہیے. اور اس کے بعد جو ہے، اب آپ کو آج ہم نے یہ بتایا کہ آپ کو کس کتاب سے پڑھنا ہے، پیپر پیٹرن کس طرح ہوگا. انشاءاللہ تعالیٰ اگلی کلاس کا باقاعدہ آغاز جلد ہی کریں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. شکریہ.
سر یہ ریکارڈنگ ہو گئی ہے، اب کیا کریں؟ کہاں سے کرنا سر؟ پورے سر یہ تو فل اسکرین پاور پوائنٹ فل اسکرین پاور پوائنٹ